سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، ٹھیک ہے. اس کے جو مصنف ہیں سید سلیمان ندوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، یہ جو ٹاپک لیا نا، مضمون، یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی تھی. اب کتاب لکھتے لکھتے درمیان میں یا تقریباً لکھ چکے تھے یا کچھ پارٹ اس کا لکھا تھا تو ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو ان کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، تو انہوں نے اس کو مکمل کیا. ہاں جی، اس کو کنٹینیو کیا اور مکمل کیا. ٹھیک ہے. اب اسی کا جو ہے کچھ پارٹ ہے یہاں پر، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کے مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت محمدی صلی اللہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو، اس کی جامعت مطلب اس کا اثر کیا پڑا دنیا پر یا کیا پڑتا ہے وہ دیکھنا ہے اس کے اندر نا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، ویسے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں بتا سکیں. جو ہوگا صحیح ہوگا تو اللہ کی طرف سے، غلط ہوا تو ہماری طرف سے شیطان جو ہے بڑا بول. خیر، خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. مطلب اللہ رب العزت کی محبت کا آپ نے اہل بننا ہے تو آپ جس مذہب سے بلانگ کرتے ہو، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کے جو شارع ہے، اس کے جو بانی ہیں، اس کی کیا کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پہ چلا جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے تو اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کے اگر نقش قدم پر چلے، اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، تو ان کے نقش قدم پر گئے چلا جو امت کے وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور باقی کے جو ہیں لوگ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے. لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے. اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کا پیار کا مستحق ذریعہ بنا دیا. مطلب اللہ اب جو ہے اسلام کے اندر کیا ہے کہ آپ اگر دوسرے مذاہب کے دیکھیں، اگر بالفرض جو ہم پرانے اس میں نہیں جاتے، اس دور کے اندر دیکھتے ہیں تو اس دور کے اندر ہندو ہیں، پھر مجوسی ہیں، پھر عیسائی ہیں، پھر یہودی ہیں، بہت ساری اقوام ہیں، اپنے کسی نہ کسی لیڈر، کسی نہ کسی بانی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، شاید وہ صحیح ہو، شاید وہ غلط ہو. مگر اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اسلام نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا. مطلب ہمیں اب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے تقریباً 1400 یا 1500 سال ہو چکے ہیں، 15 صدیاں گزر چکی ہیں، اور 15 صدیاں گزر چکی ہیں تب بھی ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کیا ہیں، عادات، اطوار، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ موجود ہے. قرآن کے ذریعے سے ملے گا، حدیث کے ذریعے سے ملے گا. اب آپ بولتے ہو، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی حدیث کو نہیں مانتے، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں. تو قرآن اب جیسے ایک صحابی یا ایک جو ہے شخص اللہ کے رسول کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ جو ہے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں ان کے اخلاق ہیں، مطلب انہوں نے قرآن کو فالو کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے اندر جس طریقے سے بتایا قرآن اترتا گیا وہ عمل کرتے گئے، اس طریقے سے صحابہ کرام کو وہ بتاتے گئے. تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بتایا، پھر خود ان کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، رول ماڈل ہے کہ وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے موجود ہے. اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنائے. مطلب آپ اس طریقے پہ چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، اور پھر کیا ہے، اللہ کی محبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی آپ نے، اللہ کے رسول سے محبت کی تو اللہ سے محبت کی آپ نے، کیونکہ اللہ کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ فالو کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم آپ کیا تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے، ہماری اطاعت ہے.
اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بتاتے، سب کا سب جو ہے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ یعنی آپ کا عملی نمونہ، آپ علیہ السلام کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ الغرض ایک موجود ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب دو چیزیں ہیں، دو راستے ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک سنت ہے۔ کتاب اللہ کی کتاب، اللہ قرآن پاک ہے۔ حدیث میں یا روایت میں آتا ہے کسی کے اس کے جو آپ کے اور ہمارے پاس سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ مطلب جس کو قرآن مل گیا سب سے بڑی نعمت مل گئی، اس کو اس سے بہترین کوئی، قرآن سے جس کا محبت ہو گئی، قرآن سے جس کا تعلق بن گیا، تو اس سے بڑی اس کے لیے کوئی نعمت اس کے بعد نہیں ہے۔ وہ مال و دولت، وہ شہرت، وہ جاگیردار بن جائے، سلطان بن جائے، کتنا ہی بڑا بن جائے، جو جس کو قرآن کی نعمت مل گئی تو اس سے بڑی نعمت اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت کا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا راستہ ہے، ان کی زندگی ہے، آپ نے ان کی زندگی پڑھو، آپ کو جینے کا طریقہ آ جائے گا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ اور میں ہم اپنے اپنے طریقوں سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ عبان بھائی بولیں گے میں یہ کرتا ہوں، تم بولو میں یہ کرتا ہوں، میں بولوں گا میں یہ کرتا ہوں۔ بھائی آپ میری کیوں مانو گے؟ نہیں مانو گے، وہ میری نہیں مانے گا، وہ آپ کی نہیں مانے گا، اس طرح سے لڑائی جھگڑا۔ اگر اس طریقے سے چلتے ہیں ہم، یا اپنی اپنی صلاحیتوں پر یا اپنی اپنی عقلوں پر ہم زندگی گزارتے، یا اللہ رب العزت اس بات کو ہم پر وہ کرتے تھے کہ بھائی اپنے اپنے طریقوں سے جیو، تو پھر بڑا فساد پھیل جاتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ہم پر رحم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا احسان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا کیا ہے؟ بھیجا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو آیت بتاؤ کون سی ہے؟ پڑھو۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں ان کو، اس پہ مطلب عمل کرواتے ہیں اور اس کا بتاتے ہیں۔ آگے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم مطلب وہ کیا کرتے ہیں؟ نفس، مفہوم ہے آیات کا نا، ترجمے کا، وہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہمارے نفسوں کے اندر صحابہ کرام جو اس وقت تھے، اس دور کے خطرناک بدتمیز جاہل قسم کے لوگ تھے، تو ان کے نفسوں کا کیا؟ ان کے نفس کا تزکیہ کیا، ان کو سکھایا، صبر سکھایا، سکون سکھایا، محبت سکھائی۔ اب آپ اور ہم جیسے اس دور کا دیکھتے ہیں مناسبت سے، آپ حسد میں ہیں، ہم سب بغض میں ہیں، کینہ میں ہیں، اس کے پاس زیادہ دولت کیسے آئی، اس کی پرسنٹیج کیوں زیادہ بنی، یہ کیوں زیادہ سیکھ گیا؟ بھائی یہ نہیں کہ اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی ایسے ہی بنا دے، اس کو اور دے اور ہمیں بھی ایسی توفیق عطا کر دے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ یار یہ ہوا کیسے، اسی ٹو میں بڑھ جائیں گے۔ تو وہ اس نفس کا تزکیہ کیا انہوں نے، پھر آپ کو ہر چیز سکھائی، پھر اس کے بعد کیا؟ وَيُعَلِّمُ، اور کیا حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس طریقے سے، اس ذریعے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ بھائی آپ نے اب فالو کرنا، آپ کا راستہ کہاں ہے؟ جنت ہے، مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے طریقے پہ چلیں، میرے جو دل آیا ٹھیک ہے، اسلام کو مان لیا، جس میں اسلام تھوڑا سا میرے خلاف جا رہا ہے، اور وہ مطلب اگر اس کو دیکھا جائے غور سے تو وہ خلاف نہیں ہے، وہ تو آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں، جو حکمت ہے، وہ آپ کی اور ہماری سوچوں سے بہت بلند ہے، تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا صلح حدیبیہ کا، کہ صلح حدیبیہ ہوا، ایک معاہدے پہ دستخط کیا، تو صحابہ کرام جو ہیں کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسا معاہدہ بھائی، یہ کیسے دستخط کر لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سامنے اور کہا کہ آپ کے اللہ کے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ آپ ایسے معاہدے پہ دستخط کیوں کر رہے ہیں؟ مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ معاہدہ کیا تھا، وہ انہی کے لیے بہتر ہوا، تو اللہ کی حکمت ہے وہ۔
وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے، مطلب دیکھا جائے تو اختلاف ہے ہر جگہ پر۔ اگر مذاہب کی اس سے دیکھا جائے تو بھئی یہودیوں کا الگ ہی کوئی نیا قانون ہے اور نیا طریقہ ہے، عیسائیوں کا الگ ہی کوئی طریقہ ہے، اور پھر وہ اس وقت تک صحیح تھا جب ان کے نبی ان کے رسول موجود تھے، وہ بتا رہے تھے، وہ طریقہ اس وقت تک صحیح تھا۔ اس کے بعد کیا رد و بدل ہوتی گئی، یہودی آتے گئے، یہودی علماء کرام کے بارے میں اور نصرانی علماء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ رد و بدل، پیسے لے کر فتوے چینج کر دیا کرتے تھے، جیسے آج ہوتا ہے نا، پیسے لے کے فتوے چینج ہو جاتے تھے۔ مطلب ہر کوئی نہیں کرتا مگر علماء کرام ابھی بھی کرتے ہیں، ہمارے کیا تھا دین اسلام کے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے اس وجہ، اب دین کو کیا انہوں نے رد و بدل ہو گئی۔ اب ہندو اور پھر دوسرے مذاہب کو دیکھا جائے تو ان کا تو کوئی اصل ہی نہیں ہے، یا شاید وہ اس طرح سے ہو کہ وہ کسی اس کو مانتے تھے، پیغمبر کو مانتے تھے، پھر شیطان نے آ کے بہکا کے اور یہ ایک نیا چیز بنوا دی، تو اس طرح سے ٹھیک ہے۔ اب باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ، رئیس، جمہور، حکام بھی ضروری موجود ہیں، محکوم، مطیع، فرما بردار، رعایا بھی، امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالار اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں، دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں، دوست و حباب بھی، تاجر و سوداگر بھی ہیں، اور امام و پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے نظام و نظم و نسق ان مختلف اصناف کے باوجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھا جائے تو بھائی بہت سارے پیشے ہیں، بادشاہ ہے، پھر وزیر ہے، پھر مشیر ہیں، پھر آپ دیکھو جو تو پھر کیا تھا امام ہے، پھر مؤذن ہے، پھر وہاں پر جنگ کے میدان میں دیکھا جائے تو سپہ سالار ہیں، پھر مجاہد ہیں، پھر یہاں پر عبادت والے میں دیکھتے ہیں تو رات کو عبادت کرنے والے ہیں، کچھ خانقاہوں والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جنگ کے اندر لڑنے والے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ ہیں۔ پھر استاد اگر پیشہ اکیڈمک سائٹ پر آئیں تو وہاں استاد بھی ہے، شاگرد بھی ہے، پھر گھر والے اس میں دیکھیں تو بھائی بھی ہے، پھر باپ بھی ہے وہ کسی کا، پھر وہ کسی کا دوست بھی ہے، اس طرح سے بہت سارے پیشے ہیں، تاجر ہیں، سوداگر ہیں، پھر امام، پھر رعایا، پھر بادشاہ، اس طرح سے بہت سارے۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ ہر پیشے میں تو ایکسپرٹ نہیں ہو، ہر کام میں تو ایکسپرٹ نہیں ہو، اب کیا کیا جائے بھائی؟ اب میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں، یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ اب سوال یہ ہے کہ کروں کیسے؟ اب میں اپنی ہی عقل کے گھوڑے لگا دوں، دوڑا دوں، تو شروع میں نقصان ہو جائے گا، چانسز ہیں کہ نقصان ہوگا۔ اب اس سے بہتر ہے کہ کیا کریں؟ اب اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ فالو کریں کسی کو، اور کس کو کریں؟ جس نے ایمانداری کے ساتھ اچھے سے بزنس کیا، ایمانداری کے ساتھ کیا، اور چلا بھی، اور لوگوں نے کہا کہ واقعی، اور وہ پھر نام بھی باقی رہا۔ اب ایک تو یہ کہ بزنس چل جاتا ہے، پھر ایک حرام طریقے سے بھی ہے، آپ کو نظر تو آئے گا بظاہر تو بڑی کمپنیاں، بڑی مارکیٹیں اور بڑے پیسے آ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اصل نہیں ہے اس کا۔ جیسے اللہ رب العزت کیا تھا، مطلب آپ اگر کسی بھی میتھامیٹکس کے اندر دیکھو تو 1 2 کے برابر نہیں ہوتا، کروڑ 100 کے برابر نہیں ہوتے، کروڑ کروڑ کے برابر ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس کے مطابق ایک حلال کا 1 روپیہ کروڑوں روپے، خربوں روپے سے بہتر ہے حرام کے۔ تو وہاں پر پھر ہم نے کیا کرنا، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آپ فوجی سپہ سالار ہو، آپ جرنیل ہو، آرمی چیف ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ نے پھر وہاں پر کس طرح سے فوج کی کمانڈنگ کرنی ہے، فوج کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے، کب لڑنا ہے، کہاں پر جا کے لڑنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کب صلح کرنی ہے، کب لڑنا ہے، کب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ پڑو بھائی، کیا تھا آپ جنگ کے اندر کود پڑو۔ اب جنگ کے اندر کودو گے تو آپ کے ساتھ سپاہی بھی ہیں، ان کی بلی تو نہیں چڑھا سکتے۔ مطلب آپ بلی سے مراد یہ ہے کہ بلی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ ڈر جاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ 10 لے کے کروڑوں پہ کود جاؤ یا ہزاروں پہ کود جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تیاری کے ساتھ جانا ہے آپ نے، تیاری بھی کوئی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے نہیں۔ اب جو جنگ بدر ہوئی کب ہوئی؟ مدینہ میں جا کے ہوئی نا، مدینہ میں جا کے ہوئی، تو مکہ میں کب اعلان کیا؟ 40 سال کے جب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی اب نبوت وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی آخری نبی ہوں میں۔
پھر اس کے بعد صحابہ کرام آہستہ آہستہ داخل ہوتے گئے، غریب کمزور لوگ داخل ہوتے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہجرت کی کتنے سال بعد، تقریباً 13 سال بعد، اللہ کو میں شمول فرمائے. اس کے بھی چند سال بعد یا پتہ نہیں کتنے سال بعد کیا ہوئی، جنگ ہوئی، غزوہ بدر. 15 سال تقریباً لگے، 15 سال بعد جا کے وہ لڑے میدان میں جا کر. اس وقت بھی تیاری اتنی نہیں تھی، مگر وہ اب ایسا موضوع ایسا وہ بن گیا، کرائٹیریا بن گیا کہ جنگ کرنی پڑی. اب جنگ کی تو 13 سال بعد، اور پھر کمانڈ کون کر رہا ہے، لیڈ کون کر رہا ہے، کوئی ہلکا آدمی نہیں، میں یا آپ یا زرداری یا عمران خان یا نواز شریف یا کوئی ٹچا ایسا نہیں کر رہا. کون کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو 13 سال محنت کی ان کے دلوں پر، ان کے مطلب ذہنوں پر کہ بھائی یہ اس طریقے سے کرنا ہے، ہر چیز سمجھائی، تب جا کے میدان جنگ بدر کے، غزوہ بدر وہی جنگ بدر کے میدان میں اترے. اب بدر کے میدان میں اترے، فتح ہوئی اللہ رب العزت کی مدد سے. تو اس طریقے کو فالو کرنا ہے. آپ کبھی بن جاؤ آرمی چیف تو آپ نے وہ دیکھنا ہے، آپ کبھی بادشاہ بن جاؤ تو دیکھنا ہے کہ مدینہ کے جو سربراہ تھے، مدینہ جو رئیس مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لیڈ کیا. آپ کسی جگہ کو فتح کر لو، مطلب آپ کو ایک جگہ سے نکال دیا، پھر آپ طاقت پکڑ کے اس جگہ کو فتح کر لو، اس کو کنکر کر لو، تو اس کے بعد وہاں داخل کیسے ہونا ہے، پھر وہاں پر خون کی ندیاں نہیں بہانی، پھر وہاں پر کیا کرنا. نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، کیا کیا، مکہ والوں سے پوچھا کہ بھائی کیسا پاتے ہو، تو مکہ والوں نے کہا کہ آپ کو بڑا حلیم اور بڑا شفیق بھائی پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج سب پہ کیا کیا جائے گا، رحم کیا جائے گا، جو کعبہ میں چلے جائے گا اس کو رحم، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا اس کے پر رحم، اس کو پناہ دی، اور جو ہے اپنے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی پناہ دی، جو تلوار چھوڑ دے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس پہ کیا رحم کیا. جبکہ کیسے نکالا، مکہ سے آپ پڑھو گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ایسے نہیں بس چلو بھائی نبی علیہ السلام اب جائیں اور جو ہے ہم ٹھیک دی بھائی مارا، صحابہ کرام کو شدید زخمی کیا، نبی علیہ السلام کو زخمی کیا، اور مطلب اتنا وہ کیا، گالیاں دی، اور اس طریقے سے ان پہ کھانا پینا بند کر دیا. پھر وہ ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھائی سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تجارت بند کر دی، اور باہر سے بھی تجارت بند کروا دی. 3 سال کیا تھا، ایک گھاٹی ہے شعب ابی طالب کی، وہاں پر وہ محکوم ہو گئے، کوئی تجارت ہی نہیں کر رہا، لین دین ہی نہیں کر رہا. اب یہاں پر تھوڑی مارکیٹیں اس طریقے سے، وہاں تھوڑا الگ طریقے کا وہ تھا. تو اس میں اب کیا کیا کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ کھانا پینا سب ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے پتے کھائے، پھر جانوروں کی جو ہے مطلب چمڑے جو ہے نا، چمڑے پانی میں بھگو کر کھائے. تو ایسا وقت بھی آیا، آپ کھاؤ کہ آپ پہ کبھی وقت آیا ایسا، تو وہ وقت بھی آیا. تو وہ وقت آیا، اس کے بعد جنہوں نے نکالا تو کیا واپسی پر جب آپ طاقت کے ساتھ جاؤ گے آپ چھوڑ دو گے؟ آپ کو یہاں کوئی تھپڑ وپڑ مار کے جائے، آپ 10 بندے لے جا کر یا بڑے ہو کر 10-15 سال بعد جب طاقت کے ساتھ جب واپس اس کے پاس جاؤ گے، معاف کرو گے؟ آپ کے اندر اتنا دم ہوگا، نہیں کریں گے ہم. مگر انہوں نے کیا اور وہ کیا تو کیا ہوا، مسلمان ہوئے. یہ جو آپ پڑھتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہوئے. انہوں نے معاف کیا، وہاں پر ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بڑا زبردست بندہ اور واقعی سچا ہے. تو اس سینس میں بھی ہر جگہ بھی معاف نہیں کرنا ہوتا، مگر یہ ہے کہ معاف کیا نا تو وہاں پر ایک چیز یہ ہے، مطلب ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل جو ہے زندگی کا آپ کے اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے. تو ایک چیز ہے یہ. اب اگر آپ استاد ہو تو استاد کیسے سکھاتا ہے، آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. اب آپ کو یہاں پر میں بیٹھ دوں یا آپ کھڑے ہو جائیے، میں خود ہی بالفرض 1-2 کلاس کے اندر چلے جاؤں یا 3 کلاس کے اندر، آپ تو چلو ٹھیک ہے بڑے بچے ہو، ہم بھی خود بھی بڑے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے ٹیچر ویچر اتنا وہ نہیں. اب چھوٹی کلاس کے اندر چلے جاؤ 1-2 کے اندر، وہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچے مجھے پیشاب آ رہا ہے، مجھے اس نے میری یہ کھینچ لی، میرے پن چبا دی، یہاں چبا دی. اب کیا ہوگا، آپ کا دماغ گھوم جائے گا. 1-2 کے اندر جاؤ تو میں لگ پتہ جائے گا، یا 3-4 کے اندر بڑا مشکل ہے. مجھے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، مجھے لے کے جاؤ، اس نے پینٹ پہ وہ کر دیا تو کیا ہوگا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تو بڑا مشکل ہے. اب آپ تھپڑ وپڑ بھی رکھ دو گے 1-2 کے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بڑے، مطلب جن سے بہت ساری احادیث روایت کرتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفہوم ہے حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. بچپن میں جو ان کی والدہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کر دیا تھا کہ بھائی آپ جائیں اور اس طرح سے سیکھو بھی، اور وہاں پر جو ہے
نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو کہا کہ ان کو رکھیں. اب وہ کیا اگر بچے تھے تو وہ کہتے ہیں 10 سال ان کی خدمت میں رہا, کبھی مارا بھی نہیں, کبھی ڈانٹا بھی نہیں, کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یوں اس طرح سے نہیں ایسے کرو. اب میں آپ کو بولوں نا کہ یار یوں نہیں, اس طریقے سے نہیں بھائی, ڈانٹ کے ادھر نہیں, اس طرح سے کرو, تو اس طرح سے بھی نہیں کیا. اور رزلٹ کیا آیا؟ انس بن مالک صحابی ہیں ایک بڑے. آپ حدیث کے میدان میں آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انس بن مالک کا کیا نام ہے, صحابہ کرام میں کتنا بڑا جگہ. پھر چلو یہ تو ایک الگ چیز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اسلام کے, اور ابھی بھی دنیا کی بڑے بڑے حکمران کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کیا تھا, جس سے بہترین لیڈر نہیں ہے کوئی. تو وہ جو ہے, اب یہ ایک اور کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا, دی 100 سو عظیم آدمی, دی 100 انفلوئنس مین یا سو عظیم آدمی, مائیکل ہارٹ لکھتا ہے. یہ جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بایوگرافی کے اوپر وہ کرتا تھا نا, مطلب تاریخ اور اس سے ریلیٹڈ وہ بندہ تھا, انگریز عیسائی تھا. تو اس نے کتاب لکھی سو عظیم آدمی. بھائی جب وہ لکھی تو اب 100 عظیم آدمی میں لسٹ کی 1 2 3 4. پہلے نمبر پہ کس کو لکھا؟ نبی علیہ السلام کو. پھر اس میں 22ویں یا 23ویں نمبر پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھتا ہے کہ 100 عظیم آدمیوں میں یہ بھی ہیں. وہ عیسائی ہے, وہ کیوں؟ اب میں لکھنے بیٹھوں گا تو میں تو سارے مسلمان ہی ڈالوں گا. میرے نزدیک تو مسلمان ہی تقریباً سبھی عظیم ہیں, پہلے کے ابھی کے نہیں. تو اب وہ جو ہے اس نے کیوں لکھا؟ اب تو کوئی بات تھی نا. اب بات کیا تھی؟ اب عمر بن خطاب ایک جو ہے ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ وہ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ جو ہیں خلیفہ بنے, ایک شخص آیا, دروازہ پہ جایا, کوئی ٹائم تھا, آرام کر رہے تھے, آئے, اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے انصاف دلاؤ, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. کوڑا لائے, اس کو مارا اور کہا کہ بھائی مفہوم ہے اس روایت کا نا. انہوں نے کہا کہ بھائی کوڑا مارو, اور کہا کہ بھائی جب میں مسجد میں ہوتا ہوں یا کام پہ ہوتا ہوں تو اس ٹائم کیا کرو نا, ابھی کہاں سے آ گئے ہو تم؟ اب میں ایک بالفرض آپ کو پڑھا رہا ہوں, اس ٹائم پہ آپ کے پیپر چل رہے ہیں یا کوئی تیاری کر رہے ہو یا یونیورسٹی یا اس طرح سے کوئی ایگزام دے رہے ہو, تو آپ میرے پاس بیچ میں کسی ٹائم پر آ جاؤ تو میں آپ کو بولوں گا یار ٹائم پہ آیا کرو نا یار, صحیح ہے. تو انہوں نے بھی اس کو مارا اور بھگا دیا نا, مارا یا شاید ڈانٹا, اس طریقے سے بھیج دیا. اب ان کو بعد میں احساس ہوا کہ اب پیچھے اگر دیکھا جائے پاسٹ میں تو عمر کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ عمر جو ہے یہ بکریاں چرانا نہیں آتی. وہ اپنے مائنڈ میں چل رہے ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے بکریاں چرانا نہیں آتی تھی اور اللہ نے پوری سرزمین ملت اسلامیہ کا بادشاہ بنا دیا, آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا. تو یہ اچھا یہ بنا دیا, ٹھیک ہے. تو واپس گئے اور پھر اس کو جو ہے ڈھونڈا اس شخص کو اور کہا کہ بھائی مجھے بھی کوڑا مارو. اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر اس انصاف کیا. تو ایسا کیا ہے, وہ کیسے سیکھا؟ حکمران تھے نا, کیا سیکھا انہوں نے؟ کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تربیت کی تھی نا انہوں نے, وہ تربیت کی تھی. تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ بنے کوئی بندہ. صحابہ کرام کیسے تھے؟ کم تھے تعداد میں, مگر وہ 1.5 لاکھ یا 1,24,000 صحابہ کرام. جو غزوہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کو, خطبہ تو حجۃ الوداع آخری خطبہ تھا, تو اس کے اندر تعداد کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 تھی. 1,24,000. ابھی یہاں عمران خان کے ساتھ کتنے ہیں؟ 24 کروڑ عوام. مطلب ایک دیکھا جائے تو 20 کروڑ تو ہوگی کم از کم, یا 15 کروڑ عمران خان کے ساتھ, جس کو آتا ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کچھ ہے. تھوڑا بہت پتہ ہوگا مگر. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 1.5 لاکھ, یہ 1,24,000, 1.25 لاکھ. تو وہ 1.25 لاکھ یہ جو آج دیکھ رہے ہو کہ دنیا کا آدھی آبادی کون ہے؟ مسلمان ہے. دنیا کی آدھی آبادی پر حکمرانیت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. پھر یہ جو سلطنت عثمانیہ, امیہ, عباسیہ دیکھتے ہیں تو یہ کیا تھے؟ مسلمان تھے. تو وہ ان کی محنت تھی. وہ 1.5 لاکھ وہیں رہتے ہیں نا. تو پھر یہ آج آپ اور میں ہندو ہوں, پوجا کر رہے تو ہم یہ جگتی اور یہ کوئی وہ مندر میں گھنٹے بجا رہے ہوتے, یہ کر رہے ہوتے. وہ ان کی محنت تھی. وہ 1.5 لاکھ تو دکھنے میں 1.5 لاکھ تھے, مگر وہ اصل میں ایک بندے کے اندر پوری دنیا بسی ہوئی تھی کہ وہاں تک اسلام پہنچایا, وہاں تک اپنی جانیں اور مال اور سب کچھ لگا دیا اسلام کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے لیے. وہ کیا نا. اب وہ کیا تھی؟ محنت تھی. تو ہر پیشے کے اندر, آپ کسی بھی پیشے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کیا نبی علیہ السلام ملتا ہے. تاجر دیکھو گے, تجارت کرنی ہے
تو اسلام لانے سے اسلام وہ نبوت سے پہلے کیا ہے وہ تجارت کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون تھی مکے کی، تو انہوں نے جو ہے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو ہے نوجوان جو ہے یہ بھی تجارت کرتا ہے، تو ان کو کہا کہ بھائی یہ مال ہے، یہ اب تم اس کی تجارت کرو. اب وہ جب تجارت کر کے واپس لوٹے اور مال لایا تو بہت سارا تھا بھائی. اور اس سے پہلے جو لوگ ان کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے، کسی کو بیچتی تھی جیسے، تو اللہ میں نے ابان کو بھیجا کہ بھائی یہ کام کرو، پیسے لاؤ، تو ابان بھائی لے آئے. ابھی آپ کو بھیجا پھر اس طریقے سے مجھے کوئی ایک بندہ ملا، وہ تو بہت زیادہ لے آیا. مطلب یہ کیا سین ہے بھائی، ابان بھائی جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، یہ تو گنڈیاں لگ رہی ہیں. اب ان کو پتہ چلا کہ واقعی، اور انہوں نے بڑی زیادہ منافع ہوا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ منافع کا دور چل رہا ہے، رمضان چل رہے، کیلے ویلے زیادہ بک گئے، 100 روپے درجن کیلے 1000 روپے میں چل رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی تاجر بڑے زبردست ہیں. تو تجارت کی انہوں نے. تو تجارت کے وہ جو اصول ہیں، وہ جو طریقہ کار ہیں، وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے بزنس کے، نبی علیہ السلام کو دیکھیں اور یا صحابہ کرام کو دیکھیں. صحابہ کرام کی پیروی بھی کیا ہے، صحابہ کرام کی تبلیغ، صحابہ کرام کی جو ان کو جو سکھایا کس نے، نبی علیہ السلام نے. ہر صحابی کی زندگی آپ کو ملے گی، ان کو فالو کرو گے، اس کا مطلب نبی علیہ السلام کو فالو کیا. وہ خود سے نہیں تھے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، جو بھی صحابہ کرام ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے میدان میں ہوں، علم کے میدان میں ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ مطلب پیچھے کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، نبی علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سکھانے والے کون تھے؟ نبی علیہ السلام. ٹیچ کرنے والے، ان کو گائیڈ کرنے والے، ہر لمحے پر کوئی بھی مطلب ذرہ برابر چیزیں جو سکھائی ہیں وہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے. ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تھا کیا. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، ہم تو یہاں اس سے نکلیں گے ہی نہیں تو پتہ چلے گا. وہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا کیا بہترین شخص تھے. اسلام کو کس وقت پر مدد انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے، کیا ان کی دور اندیشی اور کیا ہی ان کے اندر جو صبر اور وہ تھا، تقویٰ تھا کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے پہلا ہی خلیفہ بنے. مشکلات تھی کیا تھا، پوری جو ہیں ساری اقوام ان کے خلاف ہو گئی. ایک طرف لوگ اٹھ گیا مسلمانوں سے کہ ہم جو ہے وہ نہیں دے رہے، کیا کہتے ہیں اس کو، زکوٰۃ نہیں دیتے، جاؤ. اچھا وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں دیں گے، خود دیں گے. پھر ایک طرف ایک مجمع کھڑا ہو گیا، ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں. پھر ایک طرف شام جو رومن امپائر تھی، اس کا جو ہے جو بادشاہ ہے، اس نے فوج بھیج دی کہ بھائی اس کو ختم کرو، یہ نبی علیہ السلام انتقال ہو گیا، اب اس دین کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، یہ نہ ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے کچھ ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے مسئلہ نہ ہو، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. وہ جانتا تھا رومن امپائر جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، اس کو پتہ تھا کہ مذہب کے نام پر کتنی طاقتور مطلب تحریک کھڑی ہو جائے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کہ اس کو ختم کر دو. تو وہ ابو بکر صدیق ہی تھے کہ ایک ہی وقت میں 3 4 محاذوں پر مسلمانوں کو لڑایا، مسلمانوں کے ساتھ رہے. اسلام کو ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تقویت دی. اب کیا تھا، آپ کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑے ہو جاؤں یہاں پر، یہاں یہ ابھی جہاں سے شروع ہی نہیں ہوتا وہی ختم ہو جاتا ہے. تو پاکستان نہیں سنبھل رہا، یہاں پر نواز شریف اور جتنی بھی لوگوں سے نہیں سنبھل رہا نا، 70 سال سے چل رہا ہے، لیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ اسلام کے خلیفہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. تو پوری سرزمین کے اوپر ہر جگہ پہ جنگ چل رہی ہے، کر رہے ہیں نا، اور جیت بھی رہے ہیں، کم فوجیں بیچ کر بھی جیت رہے ہیں. کس طریقے سے انہوں نے نظام لائے کہ آپ کینیڈا کے اندر دیکھو، یو ایس اے کے اندر دیکھو، کسی بھی جگہ کے اندر دیکھو، ان کے رولز فالو کیے جا رہے ہیں. اچھا وہ رولز خود سے تو نہیں تھے، وہ نبی علیہ السلام نے سکھائے تھے، اللہ نے سکھائے تھے ان کو وہ سکھایا تھا. تو ان کے دماغ کے اندر وہ چیز آئی نا. وہ بول رہے ہیں نا کہ جو ہے عمر کو بکریاں چرانا بھی نہیں آتی تھی، آج کیا خلیفہ بنا دیا. آج وہ تو پیچھے محنت ہوئی ہوگی نا، پیچھے کوئی وہ تھا نا، صبر، کچھ سکھایا گیا ہوگا نا، کوئی ڈیل کرنے والا. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی آج اب بن بیٹھے ہی نہیں اور کل جو ہے بن گیا کچھ، یا میں کچھ بن گیا. تو پیچھے تھا کوئی، اللہ رب العزت ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد کوئی ذریعہ بھی تو تھا. تو وہ نبی علیہ السلام کی زندگی تھی، ان کے اس سے سیکھے، وہ ان کے ساتھ ہی رہے نا، وہ تو وہ سیکھے. اتنا ہی رکھتے ہیں بھائی اس کو، پھر اس کا بعد میں باقی پارٹ دیکھیں گے. بہت اس کو پھر تھوڑا سا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے.